أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمد أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يتغن بالقرآن صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين لائق تعظیم و حرمت اس لیے قرآن ہے خالق ارض و سما کا آخری فرمان ہے اس صحیفے کی صحیفوں میں الگ ہی شان ہے اس کے ایک ایک لفظ میں عرفان ہی عرفان ہے باوقار علماء کرام معزز سامعین اعظام عزیز دینی بھائیوں بزرگوں نوجوانوں اور معصوم بچوں پردوں کے پیچھے سماعت فرمانے والی پاکیزہ اسلامی مائیں اور بہنوں حضرت اقدس حضرت مولانا شمیم احمد صاحب کے دیار میں دوسری مرتبہ حاضری کا شرف مل رہا ہے کہیں دور اس طرح کے معاملے نظر آتے ہیں کہ رات کے 2 بجنے والے ہوں اور اللہ کے نیک بندے اللہ کے قرآن کے لیے اللہ کے دین کے لیے اللہ کے محبوب کے لیے اور علماء کی محبت کے لیے اس طرح جمع ہو بڑی دور تک نظر نہیں آتا کہ معصوم بچے اپنی نیندوں کو قربان کر گئے ہوں اور ہمارے ضعیف العمر اپنی گو نہ گو بدن کی کمزوری کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوں نوجوان اپنی ضرورتوں کو دبا کر کے اور قربانیاں دے کر کے بیٹھے ہوں اور ہماری مائیں بہنیں انہیں آواز پہنچے یا نہ پہنچے لیکن پھر بھی اللہ اور اس کے محبوب کی مجلس کی طرف متوجہ ہوں دور دراز کے مہمان علماء ایسا بڑی دور تک نظر نہیں آتا صرف یہ منظر دیکھ کر کے دعا نکلتی ہے اللہ سب کو اجر عظیم عطا فرمائے میرے بھائی مجھے بھی آپ کی اس نیند کا زیادہ فائدہ نہیں اٹھانا انشاءاللہ بہت مختصر گفتگو کروں گا بڑی خوشی ہوئی تھی جب گزشتہ سال آپ کے درمیان میں آیا تب بھی اس وقت بھی حافظ قرآن
اپنے سروں پر دستار سجائے ہوئے بیٹھے تھے، اور اس سال بھی الحمدللہ مولانا شمیم کی محنت سے یہ حافظ قرآن دستار سجا کر کے اور یہ میری معصوم بچیاں ردائے فضیلت حاصل کر کے یہاں تشریف فرما ہیں۔ اور اللہ کے نیک بندو، انہی کے تعلق سے گفتگو کروں گا۔ مولانا شمیم کا اشارہ اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے ذرا سنو او اللہ کے نیک بندو، یہ حافظ قرآن اللہ نے بنائے، اور ہم سب مل کر کے دعا کریں اللہ انہیں عالم دین بھی بنا دے، اللہ انہیں مفتیوں کی فہرست میں شامل کر دے۔ یہ دعا کیوں دینے لگا؟ یہ دعا اس لیے دینے لگا کہ آپ نے اپنے علماء سے سنا ہوگا یہ حافظ قرآن 10 آدمیوں کو جنت کے اندر لے کر کے جائے گا، اور آپ نے نہیں سنا۔ معلوم کرو علماء سے، ابو داؤد کی روایت تو یہاں تک کہتی ہے کہ وہ 10 آدمی نہیں ہوں گے بلکہ وہ 10 خاندان ہوں گے جن کو یہ حافظ قرآن جنت کے اندر لے کر کے جائے گا۔ اور یہ دعا میں نے کیوں دی؟ اللہ انہیں عالم بھی بنا دینا، اللہ انہیں مفتیوں کی جماعت میں شامل کر دینا۔ یہ دعا میں نے اس لیے دی کہ اگر یہ عالم بن گئے، کل قیامت کا میدان ہوگا، میرا اللہ تمام جنتیوں کے لیے جنت کے فیصلے کر چکا ہوگا، لیکن علماء جیسے جنت کی طرف چلیں گے جنت کے دروازوں پر روک لیے جائیں گے، اور روک کر کے میرا اللہ ارشاد فرمائے گا اے علماء کی جماعت کہاں چلے؟ اللہ جنت کا فیصلہ ہو گیا، اللہ ہم جنت کی طرف چلے ہیں۔ میرا اللہ کہے گا تمہارے لیے جنت کا فیصلہ ہوا ہے، لیکن ذرا اپنے پیچھے مڑ کر کے تو دیکھو، ارے تم سے محبت کرنے والے کھڑے ہوئے ہیں، تمہیں ہدیے تحفے دینے والے کھڑے ہوئے ہیں، لوگوں سے بحث کرنے والے کھڑے ہوئے ہیں، تمہیں اپنے دسترخوانوں پر بلانے والے کھڑے ہوئے ہیں، تمہیں دیکھ کر اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے والے کھڑے ہوئے ہیں، یہاں تک کہ کسی بھی درجے میں تم سے تعلق رکھنے والے، تم سے محبت کرنے والے، تمہیں ہدیے اور تحفے دینے والے۔ ارے یاد کرو اس وقت کو کہ جب تم مدرسوں کے اندر ہوتے، تمہارے کھانے پینوں کا انتظام کرنے والے، کمروں کا انتظام کرنے والے، اپنے خون پسینے کی کمائی کو لے کر تمہارے مدرسوں کو پہنچنے والے اور تمہاری تمام ضروریات کا خیال کرنے والے۔ اے علماء کی جماعت ذرا دیکھو، پیچھے کھڑے ہوئے ہیں لیکن گناہوں کی وجہ سے مایوس ہیں، غلطیوں کی وجہ سے مایوس ہیں، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہیں۔ علماء کہیں گے اللہ ہمیں کرنا کیا ہے؟ تو اللہ ان علماء سے کہے گا اے علماء کی جماعت، یہ جو گناہگار کھڑے ہوئے ہیں اور تمہارے چہروں کی طرف دیکھ رہے ہیں، ہم بھی تمہیں اجازت دیتے ہیں، تم جتنے گناہگاروں کو اشارہ کرو گے ہم تمہارے اشارے پر سب کو جنت نعیم عطا کریں گے۔ یہ کون فرمائے گا؟ میرا اور آپ کا اللہ۔ ان علماء کو حکم دیا جائے گا، ان علماء کو سفارش کا حق دیا جائے گا۔ اے ان علماء کی ناقدری کرنے والوں، اپنے بچوں کو قرآن سے دور رکھنے والوں، حفظ سے دور رکھنے والوں، انہیں علم سے دور رکھنے والوں، کیا سمجھا تو نے کہ دنیا ہی سب کچھ ہے؟ ارے دنیا کچھ بھی نہیں ہے، صرف 2 یا 2.5 سیکنڈ یا منٹ کی زندگی ہے، اس کے بعد ایک لامحدود زندگی جو قبر کے اندر مجھے اور آپ کو ملنے والی ہے، حشر کے میدان میں مجھے اور آپ کو ملنے والی ہے، جنت ہے یا جہنم وہاں پر ایک زندگی ملنے والی ہے۔ کیا کبھی اس کا بھی خیال کیا؟ بڑے خوش نصیب ہیں وہ ماں باپ جنہوں نے حافظ قرآن بنایا، جن کی اولادیں عالم دین ہو گئی۔ بڑے خوش نصیب ہیں کہ جنہوں نے اس دنیا کے لالچ کو ٹھوکر ماری، جنہوں نے اس دنیا کی مالداری کو، اس دنیا کی عیش پرستی کو، اس دنیا کی بڑے بڑے لالچوں میں انہوں نے لات ماری اور قبر کو آگے رکھا، حشر کے میدان کو آگے رکھا اور جنت کو آگے رکھا، جہنم کے شعلوں کو آگے رکھا، اور اپنی اولاد کو حافظ قرآن بنایا، عالم دین بنانے کا ارادہ کر لیا۔ اللہ کی قسم اندازہ نہیں ہے، تجھے بتلاتا چلوں، آخرت کی بات تو تجھ سے بعد میں کروں، تجھے بتلاتا چلوں اللہ تجھے دنیا میں کیا عطا کرتا ہے۔ ذرا معلوم کر، جن کے بیٹے حافظ قرآن ہیں، جن کی اولاد عالم دین ہیں، دنیا کے اندر ان سے بڑا
سکون میں رہنے والا میں نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا ہے ان سے زیادہ۔ ہاں اگر گھر کمزور ہے تو کیا ہوا، کاروبار کمزور ہے تو کیا ہوا، ارے او اللہ کے نیک بندے، اگر دنیا کی رانائیاں اور وہاں کی آراشیاں، وہاں کی زیبائشیاں وہ سب کی سب کمزور ہیں تو کیا ہوا، لیکن اللہ نے ان کے ماں باپ کے لیے جنت تو بڑی خوبصورت تیار کر رکھی ہے۔ اے اللہ کے نیک بندو، ایک بات آپ کو بتلاتا چلوں، میری مائیں بہنیں بھی متوجہ ہیں، ذرا سنتی چلی جائیں۔ ارے حافظ قرآن ہونا تو بڑی دولت کی بات ہے اور بڑی نعمت کی بات ہے۔ میں نے تو اپنے علماء سے یہاں تک سنا کہ جب یہ بچہ دنیا کے اندر آتا ہے اور بولنا شروع کر دیتا ہے، اور جیسے اس نے بولنا شروع کیا اور اس نے اپنی زبان سے سب سے پہلا لفظ اللہ کا نکال دیا، یعنی کوئی گانا نہیں، کوئی گالی نہیں، نہ ابو نہیں نہ امی نہیں، سب سے پہلے اس نے اپنی زبان سے لفظ اللہ پکارا ہے، چاہے وہ ماں کی محنت سے ہو، چاہے وہ باپ کی محنت سے ہو۔ اور سن لو اللہ کے نیک بندو، میں نے سنا کہ میرے آقا نے فرمایا کہ جس کا بچہ بولنے کے بعد فوراً لفظ اللہ اپنی زبان سے نکال دے، اللہ ماں اور باپ دونوں کی مغفرت کے فیصلے کر دیتا ہے۔ ماں اور باپ دونوں کی مغفرت کے فیصلے صرف لفظ اللہ کہنے پر۔ ذرا وہ ماں باپ اپنے نصیبوں کو سمجھے کہ جنہوں نے پورا قرآن پڑھ لیا، جن کی اولادیں حافظ قرآن ہو گئی، وہ اللہ کے نیک بندے۔ ایک پتے کی بات اور بتلاؤں، اپنے علماء کو تو معلوم ہے، میرے علماء بتا دیتے ہیں، لیکن کبھی کبھی ذہن کے اندر نہیں رہتا، آپ اس سے سنتا چلا جا۔ ابھی تیری اولاد بالغ نہیں ہوئی لیکن تیری اولاد بڑی نیکیاں کرتی ہیں، یہ نیکیاں کہاں جاتی ہیں؟ ہم نے تو اپنے علماء سے سنا کہ جب تک انسان بالغ نہیں ہوتا، اس کا اعمال نامہ شروع نہیں ہوتا، اس کی نیکیاں لکھی نہیں جاتی، اس کے گناہ نقل نہیں ہوتے۔ لیکن ہمارا بچہ ابھی بالغ نہیں ہوا، بڑی نیکیاں کرتا ہے۔ امان شمیم کے مدرسے میں تجھے بڑے سارے طلباء ایسے ملیں گے کہ جن کی عمر ابھی 15 سال نہیں ہے، جن کی عمر ابھی بالغ ہونے تک نہیں ہے، لیکن وہ بڑی نیکیاں کرتے ہیں۔ وہ اللہ کے نیک بندے، ہاں وہ صبح کو فجر کی نماز سے پہلے اللہ کا قرآن لے کر کے بیٹھتے ہیں، فجر کی نماز کے بعد پھر اللہ کا قرآن لے کر کے بیٹھتے ہیں، اور صبح سے 10 بجے تک اللہ کا قرآن پڑھتے، پھر اللہ کا قرآن پڑھنے بیٹھ گئے، عصر کے بعد ذرا سا گھوم کر کے آئے، اور وہ گھومنا نہیں ہے، وہ کھیلنا نہیں ہے۔ میں نے اپنے علماء سے سنا کہ طالب علم کا کھیلنا بھی عبادت ہے، طالب علم کا گھومنا بھی عبادت ہے، طالب علم کا سونا بھی عبادت ہے۔ یہ میں نے اپنے علماء سے سنا۔ ارے معصوم اولادیں اتنی نیکیاں کما رہی کہ اللہ انہیں ایک لفظ پر 10 نیکیاں عطا کرتا ہے، نمازیں پڑھتے ہیں، نیکیاں میں وہ تمام کی تمام نیکیاں ماں باپ کے نام اعمال میں۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ حضرات جن کی اولادیں مدرسوں کی زینت ہیں، کتنے خوش نصیب ہیں وہ ماں باپ جن کی اولادیں رات کے اندھیروں میں اپنے اللہ کو یاد کرتی ہیں، جن کی اولادیں صبح کے وقت میں اپنے رب کو یاد کرتی ہیں۔ کہاں جا رہی ہیں وہ نیکیاں؟ وہ ماں باپ کے نام اعمال میں۔ اور اللہ کے نیک بندو بڑے خوش نصیب ہیں وہ ماں باپ جن کے بیٹے حافظ قرآن ہوئے۔ اور اللہ کے نیک بندو ذرا سنو، اب میں اپنے بڑوں سے اپنے بزرگوں سے متوجہ ہونے لگا ہو۔ کبھی تو نے خیال کیا، کبھی ذہن کے اندر خیال آیا، ہم نے دنیا کے اندر بڑی اپنی اولادوں کے لیے تیاری کی، اولاد کے لیے ہم نے کپڑوں کا انتظام کیا، موبائل گاڑیوں کا انتظام کیا، اس کی شادی کا انتظام کر دیا، اس کے مکان کا انتظام کر دیا، اس کے کاروبار کا انتظام کر دیا، کھیتی کھلیانوں کا انتظام کر دیا، یہاں تک کہ اپنی اولاد کو ہم نے کامیابی کے لیے جتنی محنت ہو سکتی تھی کی، اور ہم نے اپنی اولاد کے ذریعے بڑا فائدہ اٹھایا۔ لیکن کبھی خیال آیا، کبھی ذہن کے اندر آیا، ہم نے اتنی تیاریاں کر لی، ہم نے اپنی اولاد کو کامیاب کر دیا، لیکن ہم نے خود اپنی قبر کے لیے کیا تیار کیا؟ ہم نے خود حشر کے میدان کے لیے کیا تیار کیا؟ ہم نے اپنی جنت میں جانے کے لیے کون سا راستہ اختیار کیا؟ کبھی ہم نے خیال کیا او اللہ کے نیک بندو، یہ اولاد میری عزت اور ذلت کا ذریعہ ہے، یہ اولاد جہنم اور جنت کا ذریعہ ہے، یہ اولاد قیامت کے میدان میں عزت اور ذلت
غنیمت کا ذریعہ ہے، یہاں تک کہ یہ اولاد اس دنیا کے اندر کبھی سر کو اٹھا دیتی ہے، کبھی سر کو جھکا دیتی ہے، اسی طرح یہ اولاد قیامت کے میدان میں عزت بھی دلائے گی اور باپ کو ذلت بھی دلائے گی۔ کبھی دل کے اندر خیال آیا کہ اگر اولاد کو ہم اللہ کی طرف لے کر کے نہ گئے، اولاد کو نیک نہ بنایا تو ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟ آج تجھے بتلاتا چلوں، اگر باپ کے پاس مال و دولت نظر آتا ہے اولاد خدمت کرتی ہے، زمینیں نظر آتی ہیں اولاد خدمت کرتی ہے، مکان خوبصورت نظر آتا ہے اولاد خدمت کرتی ہے۔ اگر یہ سب کچھ نہ ہو تو باپ بیمار پڑا ہوا، بیماری میں کھانستا ہوا دنیا سے تو چلا جاتا ہے، لیکن اولاد خدمت کرنے کے لیے پلٹ کر کے نہیں آتی، کیونکہ ہم نے اس قابل بنا نہیں اپنی اولاد کو۔ ارے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ایک طرف باپ کا جنازہ پڑا ہوا ہے اور اولاد غسل دلانے کے لیے دوسروں کی خوشامد کرتی ہے۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ باپ کا جنازہ پڑا ہوا ہے، اس باپ کا کہ جس نے تجھے نہلانے میں کبھی شرم محسوس نہیں کی، تجھے اپنے کندھے پر بٹھانے میں کبھی شرم محسوس نہیں کی، اگر تو نے بدن پر استنجا کر دیا کبھی تجھے غصے سے ڈانٹا نہیں، پیٹا نہیں، لیکن آج اس دنیا نے دیکھ لیا کہ باپ کا جنازہ پڑا ہوا ہے لیکن اولاد غسل کے لیے دوسروں سے پیسوں کی بات کرتی ہے، اولاد قبر کے لیے دوسروں سے پیسوں کی بات کرتی ہے، اولاد قبر کے لیے دوسروں سے پیسوں کی بات کرتی ہے۔ اور رونا تو اس وقت آیا کہ جب باپ کا جنازہ پڑا ہوا ہے اور اولاد پیچھے کھڑی ہوئی ہے، معلوم کیا جائے آپ کی باپ کے جنازے میں شامل کیوں نہیں ہوتا؟ کہتا میرے کپڑے اچھے نہیں، مجھ میں نماز پڑھنی آتی نہیں، یہ سب کیا ہے اللہ کے نیک بندے؟ کبھی سوچا کیا یہ اچھا ہوتا کہ باپ کا جنازہ ہوتا اور اولاد ہمارا جنازہ پڑھاتی ہوئی ہوتی؟ نہیں خیال آیا کبھی؟ جتنے شوق سے، جتنے دل کی عمیق گہرائیوں سے اولاد جنازہ پڑھا دے گی اتنا کوئی دنیا کے اندر نہیں پڑھا سکتا۔ اے اللہ کے نیک بندے، کبھی خیال آیا کہ باپ کا جنازہ پڑا ہوا ہوتا ہے اور یہی اولاد کہتی ہے، کیا کہتی ہے؟ وہ لوگوں دھوپ زیادہ ہے، مہمانوں کو پریشانی ہو رہی، اس مٹی کو اٹھا کر کے قبرستان کیوں نہیں لے جاتے؟ اس کو منو مٹی کے نیچے دبا کر کے کیوں نہیں آتے؟ یہ اولاد کے الفاظ ہوتے ہیں، کبھی امام سے کہتے ہیں، کبھی نماز پڑھانے والے سے کہتے ہیں، اور رونا تو اس چیز کا آتا ہے ابھی باپ قدم نکلے ہوئے دیر نہیں ہوئی کہ آپس میں بٹوارے شروع ہو جاتے ہیں۔ ہم نے اولادوں کو دیکھا، کوئی جیب کی تلاشی لیتی ہے جہاں باپ سوتا ہے، کوئی اس گدے کو اٹھا کر کے دیکھتا ہے کہیں کچھ رکھا ہوا تو نہیں ہے، کہیں کچھ دبا ہوا تو نہیں ہے۔ یہ اولاد کے حالات شروع ہو جاتے ہیں۔ کبھی تو نے خیال کیا کہ جنازہ پڑا ہوا ہے، اولاد جلدی کر رہی ہے، کبھی تو نے خیال کیا کہ جنازہ چل رہا ہے لیکن اولاد کندھا لگانے کے لیے ہم آگے کوشاں نہیں ہے، کبھی تو نے خیال کیا کہ قبرستان میت چلی گئی، اور اللہ کے نیک بندو ہاں قبر کے اندر باپ کو اتار دیا گیا، مٹی کو ڈال دیا گیا، ہاں اس وقت میں بھی ہماری اولاد شریعت پر عمل نہیں کرتی۔ شریعت کیا کہتی ہے؟ شریعت کہتی ہے او لوگو جب تم اپنے مردے کو دفنا دو تو اتنی دیر تک بیٹھ جاؤ کہ تم جتنی دیروں میں ایک اونٹ کو ذبح کر کے تقسیم کرو، کم از کم اتنی دیر تو بیٹھ جاؤ، اور اپنی میتوں کے قریب میں ان کی قبر کے پاس میں ذرا سی دیر بیٹھ جایا کرو۔ جب تم واپس مڑ کر کے چلتے ہو میت تمہارے قدموں کو سنتی ہے، تمہارے قدموں کی چھاپ کو سنتی ہے، اور جیسے تم واپس پلٹتے ہو فوراً وہ میت پکار کر کے کہتی ہے او میرے بیٹے کہاں چھوڑ کر کے جا رہا ہے، او میرے رشتہ داروں کہاں چھوڑ کر کے جا رہے ہو، او میرے پڑوسیوں، او میرے پاس بیٹھنے والوں، او دکھ سکھ کی باتیں بتانے والوں، او مجھے میرے دل کو سکون دینے والوں، آج اس اندھیری میں مجھے چھوڑ کر کے کہاں جا رہے ہو؟ آقا نے فرمایا اللہ نے وہ آواز چھپا دی ہے، چرندوں پرندوں جانوروں پر کھول دی ہے، اگر میرا اللہ اس چیخ و پکار کو انسانوں پر کھول دے، فرماتے تھے میرے آقا تم اپنی میتوں کو دفنانا چھوڑ دو گے،
कब्र की अंधेरी में जाकर के लेट गया, घर वाला कोई इतनी देर न रुक सका कि तुझे सुकून मिल जाए। अब सुकून यहाँ तेरे आमाल, तेरी औलादें तुझे पहुंचाएंगी। क्या कभी गौर किया इस कब्र की अंधेरी के लिए क्या तैयार किया? क्या गौर किया कि यहाँ कोई बातें बनाने वाला नहीं आएगा? अब सिर्फ फरिश्ते सवाल और जवाब के लिए आएंगे। अब थोड़ी देर में या तो जन्नत की खिड़कियां खुलेंगी, ये कब्र जहन्नम का गढ़ा बनेगी। क्या कभी सोचा इस कब्र के लिए क्या तैयार किया? कभी सोचा इस कब्र के सुकून के लिए, जन्नत की खिड़की के लिए क्या तैयार किया? नहीं सोचा। आ तुझे बतलाता चलूं, अपनी औलाद को कामयाब कर ले, अपनी औलाद को हाफिज बना ले, अपनी औलाद को आलिम बना ले। अल्लाह की कसम कब्र में सुकून है। अपनी औलाद को आलिम बना ले, जन्नत की खिड़कियां खुल जाएंगी। अपनी औलाद को आलिम बना ले, हश्र के मैदान में अल्लाह तुझे इज्जतों के साथ मुश्क अंबर के टीलों पर बिठाएगा। अपनी औलाद को आलिम बना ले, बेटा कुरान पढ़ेगा, दर्जे तेरे बढ़ेंगे। अपनी औलाद को आलिम बना ले, जन्नत के दरवाजे खुल करके फरिश्ते और जन्नत की हूरें तुझे सलाम करेंगी। अपनी औलाद को आलिम बना ले, दुनिया की भी इज्जत का दरिया है, आखिरत के मैदानों की भी इज्जत का दरिया है। हाँ, इस दुनिया के लालच को जरा सी देर के लिए ठोकर मार दे और अपनी आखिरत की सुकून की फिक्र कर ले। ऐ अल्लाह के नेक बंदे, कभी ख्याल किया उस कब्र में क्या चीज? लेकिन उसके बिलमुकाबिल अगर मैं और आप अपनी औलाद को कामयाब न कर सके, अपनी औलाद को नेक न बना सके, और ये गुनाहों की दलदल में धंसती चली गई, ये दुनिया की रानाइयों में खोती चली गई, ये शैतान के कब्जे में चलती चली गई। हाँ, यही औलाद अगर नशे की आदी हो गई, अगर यही औलाद जुए और सट्टे की आदी हो गई, अगर यही औलाद जिनाओं के अड्डों पर जाने वाली हो गई, अगर यही औलाद अमानत में खयानत करने वाली हो गई, अगर यही औलाद गुनाहों पर हाँ हमेशगी बरकरार रखने वाली हो गई, यहाँ तक के दुनिया से गुनाहों की हालत में रुखसत हो गई, कल कयामत का मैदान होगा। अल्लाह इसका हिसाब लेने के लिए अल्लाह इसको अपने सामने बुलाएगा और बुला करके इसके लिए अजाब का फैसला करेगा। लेकिन जानते हो, जैसे अजाब का फैसला होगा, ये औलाद अल्लाह से कहेगी, हाँ क्या कहेगी? जरा मालूम करो अपने उलमा से, ये औलाद क्या कहेगी? जिसके तू निकाह के ख्याल करता है, जिसके जहेज के लिए बल्ला फैलाता है, जिसकी नौकरी के लिए खुशामद करता है, जिसके कारोबार के लिए तुझे धूप की तपिश का मालूम नहीं, सर्दी की ठंड का मालूम नहीं, हाँ जिसकी कामयाबी के लिए तू रात और दिन भागा हुआ दौड़ता फिरता है, लेकिन जैसे ही मेरा अल्लाह इसके लिए अज़ाब का फैसला सुनाएगा, इसके लिए जहन्नम का फैसला सुनाएगा, ये अपने अल्लाह को कहेगा, रब्बना आतिहिम ज़ियफ़ैनि मिनल अज़ाब वलअनहुम लअनन कबीरा। ऐ रब्ब करीम, जो अज़ाब तूने मेरा तय किया है, जो सज़ा तूने मेरी तय की है, अल्लाह उसका दोगुना मेरे बाप का तय कर दीजिए, उसका दोगुना मेरी माँ का तय कर दीजिए। है रब्ब करीम, मैं अपने बाप और माँ की वजह से न कुरान का हाफिज बन सका, न आलिम दीन बन सका। उनके दिमाग में मजदूरी थी, उनके दिमाग में दुनिया की तरक्की थी, उनके दिमाग में हाफिज बन जाएगा कहाँ से खाएगा, आलिम बन जाएगा कहाँ से तरक्की करेगा। उनके दिमाग के अंदर सिर्फ दुनिया की तरक्की थी, उन्होंने जन्नत का ख्याल न किया, मेरा ख्याल न किया। ऐ रब्ब करीम, जितना अजाब तूने मेरा तय किया, उसका दोगुना मेरे माँ बाप को तय कर दीजिए। इसी औलाद की मोहब्बत करता है ना तू? इसी औलाद की मोहब्बत में तू इसे बड़ा मालदार बनाना चाहता है? कभी कभी उस्ताद अगर औलाद पर हाथ उठा दे तो इस औलाद की मोहब्बत में अपने उस्ताद को भी डांट करके आता है ना तू? उन पर हाथ उठा करके आता है ना तू? कभी हाथ पकड़ करके मदरसे से निकाल करके ले आता है ना तू? ओ अल्लाह के नेक बंदे,
جس اولاد کی محبت میں اتنا کر رہا ہے، جانتا یہ اولاد کل قیامت کے میدان میں سب سے پہلے تجھے بھولے گی، اللہ سے تیری شکایت کرے گی۔ جبھی تو قرآن کہتا ہے یوم یفر المرء من اخی و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی، سب کے سب ایک دوسرے سے بھاگیں گے۔ یہی حافظ ہوگا جس کے ماں باپ کو اسی کی وجہ سے بلایا جائے گا، یہی عالم ہوگا کہ اس کی وجہ سے باپ کو بخش دیا جائے گا، ہم اس کو انبر کے ٹیلوں پر بٹھا کر جنت کا فیصلہ کر دیا جائے گا۔ اگر اولاد حافظ نہ بنی، اگر اولاد عالم نہ بنی، اگر اولاد دیندار نہ بنی تو پھر اپنے باپ کو دیکھ کر کے بھاگے گا، اپنی ماں کو دیکھ کر کے بھاگے گا۔ اور اگر اولاد حافظ بن گئی پھر بھاگنے کی ضرورت نہیں، اللہ مجمع سے اٹھا کر کے عزتوں سے ہمکنار کر دے گا۔ یہ ہے اللہ کے ان نیک بندوں کا مرتبہ، یہ ہے ان اللہ کے دیوانوں کا مرتبہ۔ او اللہ کے نیک بندوں، میں مختصر گفتگو کرنے چلا، میں اور آپ ارادے کریں کہ انشاءاللہ حافظ قرآن بنائیں گے، انشاءاللہ عالم دین بنائیں گے، انشاءاللہ مفتیان اعظام بنائیں گے۔ او اللہ کی قسم، میں نے اپنے علماء سے سنا اس زمین پر ان سے مالدار کوئی نہیں، ان سے بڑی نعمتوں والا کوئی نہیں۔ یہاں تک فرمایا میرے آقا نے کہ جن کے گھروں میں، دلوں میں، جن کے عملوں کے اندر قرآن ہے، ان سے بڑا مالدار کوئی نہیں۔ اگر کوئی قرآن کے ہوتے ہوئے اپنے آپ کو غریب سمجھتا ہے، فرمایا میرے آقا نے اس سے کہہ دو کہ وہ ہماری جماعت میں سے نہیں ہے۔ بیٹا حافظ ہو اور آپ اپنے آپ کو غریب سمجھے، بیٹا عالم ہو تم اپنے آپ کو دوسروں سے کمتر سمجھو۔ میرے آقا نے فرمایا لیس منا من لم یتغن بالقرآن، قرآن کے ہوتے ہوئے جو اپنے آپ کو مالدار نہیں مانتا اس سے کہہ دو وہ ہماری جماعت میں سے نہیں ہے۔ قرآن کے حافظ تمہارے گھروں میں اپنے آپ کو غریب سمجھنا چھوڑ دو، تم ہی سب سے بڑے مالدار ہو، اس دنیا کے اعتبار سے بھی اور آخرت کے میدانوں کے اعتبار سے۔ یہ اولاد خالی ماں باپ کو نہیں، خاندان والوں کو جنت میں لے جائے گی، خالی خاندان والوں کو نہیں بلکہ محبت کرنے والوں کو جنت کے اندر لے کر کے جائے گی۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس کا یقین عطا کر دے، اللہ مجھے اور آپ کو اس پر ایمان عطا کر دے، میرے دل کی مضبوطی عطا کر دے۔ اور نہ ہٹاؤ اپنے بچوں کو مدرسوں سے، نہ ہٹاؤ اپنے بچوں کو حفظ سے، یہ آخرت کی، یہ تمہاری قبر کی دولت ہے۔ معلوم کرو اپنے علماء سے، کیا آپ نے نہیں سنا کہ ان دو دوستوں کی کہانی جو دنیا میں بڑی محبت سے رہتے ہیں لیکن ان میں سے ایک دوست دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ ہاں دنیا میں رہنے والا دیکھتا ہے میرا دوست جہنم کے کناروں پر ہے، میرا دوست جہنم کی پریشانیوں میں ہے، لیکن کچھ روز گزرنے کے بعد اس نے دیکھا میرا دوست اب جنت کی کیاریوں میں جا چکا ہے۔ میں نے معلوم کیا وہ اللہ کے نیک بندے، ابھی تک تو تجھ پر عذاب تھا، تو پریشانیوں کے اندر مبتلا تھا، لیکن آج جنت میں کیا کر رہا ہے؟ کہا کہ ہاں میرے گناہوں کی وجہ سے مجھے جہنم ملی ہے، مجھے پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن آج میرے بیٹے نے جیسے مسجد میں جا کر، مدرسے میں جا کر بسم اللہ شروع کی، میرے اللہ نے میرے اوپر سے سارا عذاب ہٹا لیا ہے۔ خوش نصیب ہے وہ ماں باپ جن کی اولاد قرآن پڑھنے والی ہو۔ او اللہ کے نیک بندو، جب دنیا سے رخصت ہو جاؤ گے تمہاری اولادوں کی زبان سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ تمہاری قبر میں تمہیں سکون پہنچائے گا، تمہیں حشر کی رسوائیوں سے بچائے گا۔ تمہاری اولاد کا ایک ایک لفظ قرآن کا پڑھنا تمہیں جنت کے اندر لے کر کے جائے گا۔ کیا آپ نے نہیں سنا علماء فرماتے ہیں ارے پورے قرآن کا ثواب تو بڑی بات ہے، ایک ایک بارے کا ثواب تو بڑی بات ہے۔ آؤ تمہیں بتلاتا چلوں، حضرت امام احمد ابن حنبل ہیں، رات کو سوئے ہیں، خواب کے اندر اٹھے ہیں، اٹھ کر کے قبرستان کی طرف چلے ہیں، دیکھا کہ قبرستان کے مردے قبر سے باہر نکل کر کے بیٹھے ہوئے کچھ مشورہ کر رہے ہیں۔ حضرت نے معلوم کیا اے قبر کے مردوں، قبر سے نکل کر کے کیوں بیٹھ گئے، کیوں باہر آ گئے، کیا سور پھونک گیا، کیا قیامت آ گئی؟ مردے کہنے لگے نانا حضرت امام صاحب نہ سور پھونکا ہے نہ قیامت آئی ہے، آج ایک اللہ کے بندے نے ہمارے قبرستان میں صرف قل هو اللہ احد ایک مرتبہ پڑھ کر کے ثواب پہنچایا۔ ہم ہفتوں سے اس کا ثواب تقسیم کر رہے ہیں لیکن ہم پہ سارا ثواب ابھی تک تقسیم نہیں ہوا ہے۔
صرف قل هو اللہ احد کا ثواب. کتنے خوش نصیب ہیں ماں باپ جن کی اولاد قرآن کے بارے پڑھ دیں، جن کی اولاد رمضان میں کھڑے ہو کر قرآن سنائیں، جن کی اولاد تراویحوں میں قرآن پڑھیں، جن کی اولاد راستوں میں قرآن پڑھیں، جن کی اولاد رات کے اندھیروں میں قرآن پڑھیں، جن کی اولادوں کی پوری زندگیوں کے اندر قرآن ہو. ان کے ماں باپ کے کیا ٹھکانے. او اللہ کے نیک بندو، ابھی رمضان المقدس کا مہینہ آ رہا ہے. یہی اولادیں ہماری اگر قرآن پڑھی ہوئی ہوں گی تو مسجدوں کے کونوں میں گوشوں میں بیٹھی ہوئی اللہ کے قرآن کو پڑھ رہی ہوں گی. اور اگر یہ حافظ قرآن نہ ہوئی، اگر یہ قرآن کو پڑھنے والی نہ ہوئی، تو یہی اولادیں میں اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ لیلو کھیل رہے ہوں گے، اپنا وقت مکمل کر رہے ہوں گے، کیرم کی دنیا میں اپنا وقت مکمل کر رہے ہے کہ ہمیں تراویح کے مصلی پر قرآن پڑھنا ہے. تو اس ڈر سے پورے دن قرآن پڑھا جائے گا. کس کو ملے گا اس کا ثواب؟ ماں باپ کو بھی ملے گا. ارادے کرو کہ انشاءاللہ اپنی اولاد کو حافظ قرآن بنائیں گے، اپنی اولاد کو عالم دین بنائیں گے. دنیا غربت میں گزرے ظاہر میں، ایسا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا. لکھ لو، اگر اولاد حافظ ہو گئی، اگر اولاد عالم ہو گئی، نیک صالح ہو گئی، رب کعبہ کی قسم اللہ دولت کو قدموں میں ڈال دے گا، اللہ شہرت کو قدموں میں ڈال دے گا، اللہ عزت کو قدموں میں ڈال دے گا. آپ نیک صالح اپنی اولاد کو عالم بنائیں تو صحیح، اللہ سب کچھ تمہارے قدموں میں نہ ڈال دے تو کہنا. کوئی غریب نہیں جاتا، کوئی عالم بھوکا نہیں مرتا، پوری دنیا ان کے لیے کماتی ہے. اور یہ عیش کے ساتھ صرف قرآن پڑھتے اور کھاتے ہیں، نماز پڑھتے اور کھاتے ہیں، صرف یہ اللہ کے دین کے لیے چلتے ہیں اور وقت پر کھانا کھاتے ہیں. کوئی بھوکا اللہ اس دنیا کے اندر کسی عالم کو نہیں رکھتا. ارادے کریں کہ انشاءاللہ اپنی اولادوں کو عالم ضرور بنائیں گے انشاءاللہ. اسی کے ساتھ ساتھ بڑی خوشی ہوتی ہے، لیکن ذرا سا میرے دل کو ایک تعجب سے بھی پہنچتا ہے. مدرسے کے اندر تقریباً 100 طلبہ مولانا شمیم کی درسگاہ میں پڑھتے ہیں. 100 طلبہ کیسے پڑھاتے ہیں محو تعجب ہوں. لیکن اللہ نے اس مرد مجاہد کو طاقت دی اور ہر سال کئی حافظ قرآن، ہر سال کئی بچیاں قرآن کی پڑھنے والی یہ مجھے اور آپ کو دیتے ہیں. کیسے کرتے مجھے معلوم نہیں، میں تو صرف دعا کرتا ہوں اللہ عمر میں برکت عطا فرمائے. اور تمہیں اشارہ کرتا ہوں کہ ان کے ساتھ ایک دو استادوں کو اور لگاؤ، ان کے ساتھ استادوں کو لگا کر ان کی تنخواہوں کے انتظام کرو. ہاں فیس کے ذریعے سے مدرسے نہیں چلتے، فیس کے ذریعے سے درسگاہیں نہیں چلتی. وہ اللہ کے نیک بندو اس مدرسے کو فیس سے آگے بڑھاؤ، اس کی زمین کا انتظام کرو اور اس مدرسے کو ادارہ بناؤ، تاکہ اب ایک اللہ کا بندہ اگر ہمیں اتنے حافظ دے دے، اگر یہ ادارہ بن جائے تو مجھے اور آپ کو کئی سو حافظ ایک سال میں مل سکتے ہیں. کریں گے نا، ان کا ساتھ دیں گے انشاءاللہ. اور مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ کوئی خاص تنخواہ کا بھی انتظام نہیں ہوتا ہوگا، اس لیے آپ سال کے اس دن میں حضرت والا کے لیے تنخواہ کا بھی انتظام کریں. فیس لیتے کتنی لیتے یہ جانے، کام ہوتا یہ نہیں ہوتا اللہ جانے یہ جانے، لیکن یہ جتنے حافظ بنا رہے ہیں محنت کر رہے ہیں انشاءاللہ ان میں ہمارا بھی حصہ ہوگا، چاہے 100 کے نوٹ کا حصہ کیوں نہ ہو. انشاءاللہ ہم سب کا حصہ حضرت مولانا شمیم کی محنت میں رہے گا. کریں گے نا بھائی انشاءاللہ؟ ماشاءاللہ اللہ ہم سب کو قبول فرما لے، اللہ اس مدرسے کو ادارے کو قبول فرما لے، اللہ ان حافظوں کو عالم و عمل بھی بنا دے. ماشاءاللہ آمین. وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین.